نفخه ونفثه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين یقیناً تحقیق اللہ تعالی راضی ہو گیا مومنوں سے اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی تحت الشجرۃ اس درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے فأنزل السکینۃ علیہم تو اس نے نازل کر دیا سکینت کو یعنی سکون اور اطمینان کو علیہم ان پر وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور اس نے بدلے میں دے دی ان کو قریب والی فتح یہ جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہونے والی بیعت رضوان کا تذکرہ فرمایا ہے بیعت رضوان اس کا یہ جو نام رکھا گیا سیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں احادیث کی کتابوں کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ رضوان کا لفظ یہ راضیہ سے نکلا ہے اور اس آیت کے اندر یہ لفظ راضیہ استعمال ہوا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین تو اس لفظ کی ہی مناسبت سے اس بیعت کو یعنی کتب سیرت میں اور کتب تاریخ میں بیعت رضوان کہتے ہیں بیعت رضوان کا سبب کیا بنا تھا بیعت رضوان کس وجہ سے یہ وقوع پذیر ہوئی تھی اس کا سبب جو احادیث کی کتابوں میں صحیح البخاری میں صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے
کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے 1400 صحابہ کو یہاں پر روک لیا تھا، اور انہوں نے ان کو آگے نہیں جانے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری پورے عرب میں بہت بڑی ذلت ہے، رسوائی ہے کہ اگر تم مکہ میں چلے جاؤ اور عمرہ کرو تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا، ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانے کے لیے کہ ہمارا ارادہ کوئی تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا نہیں، یا مکہ مکرمہ کے اوپر یا بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہماری طرف سے آپ یعنی اطمینان رکھیں کہ ہم کسی ایسے ویسے ارادے کے ساتھ نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے۔ لیکن انہوں نے بہرحال کہا جی ہم نہیں آپ کو داخل ہونے دیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشرکین مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ یعنی گفتگو کرنے کے لیے آپ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد۔ اور یہ بات جو ہے یہ بالکل بجا ہے کہ کائنات کے اندر سیدنا عثمان کے علاوہ اور کوئی آپ کو ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی کہ جس کے گھر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ صرف پوری کائنات میں اگر شرف ملا ہے تو کن کو؟ صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، دوہرے داماد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا کہ جاؤ تم جا کر نا مکے والوں کو سمجھاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سیدنا عثمان کو اس لیے روانہ کیا تھا، حالانکہ وہاں پر جو 1400 اس وقت آپ کے ساتھی تھے ان میں اور بھی بڑے بڑے نامور آپ کے صحابہ، سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے، سیدنا علی بھی تھے، یعنی اور بھی بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود ہیں۔ لیکن آپ نے سفارت کے لیے بات چیت کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ کون ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ۔ دیکھیں نا یہ ایک نظر انتخاب ہے جس پر پڑ جائے۔ فتح خیبر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کا انتخاب کیا؟ ہاں جی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ اور ہجرت میں ساتھ لے کر جانے کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ اور جس وقت اسلام کو عزت دینے کی بات آئی تو اس وقت آپ نے دعا کرتے وقت کس شخصیت کا انتخاب کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب مکے والوں سے جا کر بات کرنے کا موقع آیا تو آپ نے انتخاب کیا سیدنا عثمان۔
تو مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ قابل احترام ہے، قابل صد احترام ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کی فضیلت بیان کرتے کرتے دوسرے کی توہین کرنے لگ جانا، یہ انداز غلط ہے۔ سب کو ہی قابل احترام سمجھنا چاہیے۔ تو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جب انتخاب کیا، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی نے کیوں انتخاب کیا تھا سیدنا عثمان کا؟ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، میرے علم کی حد تک، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، اس وقت سب سے زیادہ اگر وہ کسی کا لحاظ رکھیں گے یا کسی کا کوئی احترام کریں گے تو وہ سب سے زیادہ تیرا احترام کریں گے۔ مشرکین سب سے زیادہ کس کا احترام کریں گے، کس کی بات کا لحاظ رکھیں گے؟ عثمان، آپ کی بات کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ویسے بھی بڑے دولت مند تھے، بڑے امیر تھے، غنی تھے، خرچ کیا کرتے تھے، اہل مکہ پر بھی ان کی بڑی نوازشات تھی۔ تو فرمایا ہو سکتا ہے کسی حوالے سے وہ آپ کا بہرحال خیال رکھیں، تو آپ جائیں ان سے بات کریں۔ سیدنا عثمان گئے، وہاں بات چیت میں ذرا کچھ تاخیر ہو گئی، وہاں رک گئے۔ تو اب یہ ایک خبر پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا ہے؟ قتل کر دیا گیا۔ اور عرب کے اندر بھی یہ ایک مانا ہوا اصول تھا کہ سفیر کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا۔ سفیر کا قتل اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو پھر ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ یہ ایک افواہ پھیل گئی نا کہ اب بدلہ لے کے جائیں گے، ان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، اب آگے یہ مسئلہ بنا کہ ادھر پھر آپ نے وہ بدلہ لینے کے لیے قصاص عثمان کے لیے باقاعدہ بیعت لی کہ آؤ اس درخت کے نیچے، وہ کیکر کا درخت تھا، اور ایک روایت میں ہے وہ بیری کا درخت تھا۔ بہرحال تو وہ اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور بیعت کس بات پر کی تھی؟ بیعت کس بات پر کی تھی؟ سیدنا سلمہ بن اکوع جو ہے نا، ذرا ان کے الفاظ سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی نا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت، علی الموت، ہم نے موت پر بیعت کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، ہم اپنی جان یہاں قربان کر دیں گے، لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں اور سیدنا معقل بن یسار، یہ دو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نفر، کہ ہم میدان سے بھاگیں گے نہیں، مطلب آخر دم تک میدان میں لڑیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گواہیاں ہیں۔ کوئی صحابی کہتا ہے ہم نے موت پر بیعت کی تھی، کوئی صحابی کہتا ہے کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں۔ لو میرے بھائیو، اب چونکہ یہ ساری خبر ابھی تک ایک افواہ کا درجہ رکھتی ہے نا، یقینی خبر تو نہیں تھی، ابھی نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں
کوئی ایسی کہ ان کی کوئی یعنی کہ لاش آئی ہو، کوئی ایسی بات، ابھی ایک افواہ چل رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس افواہ کے پیش نظر آپ نے فرمایا اگر عثمان زندہ ہے، اگر وہ شہید نہیں ہوا، تو پھر آپ نے پھر اس وقت فرمایا تھا کہ پھر یاد رکھو یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ آپ نے دایاں ہاتھ اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ پھر یہ ہاتھ جو ہے یہ عثمان کی طرف سے ہے، اور میں اس دائیں ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ کس کی طرف سے؟ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ اپنے نبوت اور رسالت والے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا کہ یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اب یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو۔ پھر آپ نے اس کو باقی سارے ہاتھوں کے اوپر رکھا، فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت ہو گئی نا، جب بیعت ہو گئی، ساروں نے بیعت کر لی، 1400 صحابہ نے، تو آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اے بیعت کرنے والے میرے ساتھیو، اس وقت جو ساری زمین ہے، اس پوری سرزمین میں انتم خیر اہل الارض، انتم خیر اہل الارض، تم اس وقت ساری زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ ہو، سب سے بہترین افراد تم ہو، انتم خیر اہل الارض۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات سن لیں، پھر میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک موقع پر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ سیدہ حفصہ کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی ناموس ہیں، مادر ملت ہیں، ام المومنین ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آپ نے ایک موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا لا يدخل النار انشاء اللہ اصحاب الشجرات الذین بایعوا تحت الشجرہ۔ لا يدخل النار، یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جس میرے صحابی نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ باقاعدہ گارنٹی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل النار انشاء اللہ اصحاب الشجرات الذین بایعوا تحت الشجرہ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ نا وہ ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتا، حاطب بن ابی بلتا رضی، یہ وہ جانتے ہیں نا وہ خط والا واقعہ ذہن میں شاید آ جائے، یہ وہی حاطب بن ابی بلتا ہے۔ تو حاطب بن ابی بلتا ان کا ایک غلام تھا، تو ان کے غلام کو اپنے آقا پر یعنی حاطب بن ابی بلتا پر کوئی یعنی شکایت پیدا ہوئی، ان کے ذہن میں کوئی ان کے بارے میں غصہ آ گیا، اپنے آقا کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں۔ تو اسی غصے کی کیفیت میں شکایت لے کر وہ غلام آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چونکہ وہ اپنے آقا پر ذرا غصے میں تھا، شکایت لے کر آیا تھا، تو اس نے آ کر نا وہ جذبات کی روح میں
بہ کرنا اس نے کہہ دیا، کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا میرا مالک جو ہے نا یہ حاطب، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ کس نے کہہ دیا؟ غلام نے اپنے آقا کے بارے میں، وہ غصے کی کیفیت میں انہوں نے نا یعنی اس جملے کو پوری طرح تولا نہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، انہوں نے تولا نہیں، بول پہلے دیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے کوئی شکایت ہوگی لیکن جملہ تو سن، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حاطب جو ہے یہ جہنم میں جائے گا، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قد شاہد بدرم والحدیبیہ، انہو قد شاہد بدرم والحدیبیہ تھا۔ فرمایا یہ حاطب جو ہے یہ تو بدر میں بھی شامل تھا، یہ تو حدیبیہ میں بھی شامل تھا، یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ جتنے اصحاب بیعت رضوان ہیں یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ابھارنے پر، برانگیختہ کرنے پر، جہاد کی ترغیب دلانے پر، جنہوں نے موت کی بیعت کی تھی اور جنہوں نے میدان سے نہ بھاگنے کی بیعت کی تھی، اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم زمین میں سے اس وقت سب سے بہترین ہو، اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی اس درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کتنے افراد ہیں؟ یہ کتنے افراد ہیں؟ فرمایا ہم اس دن 1400 تھے۔ کتنے تھے؟ 1400۔ تو میرے بھائیوں کم از کم ان 1400 کے بارے میں تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے؟ یہ جنتی ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی سورہ المجادلہ اللہ نے وہاں پر فرمایا کہ جس نے بھی فتح مکہ کے موقع پر شرکت کی، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لایا، جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، ان کا مقام زیادہ ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور وہ بعد میں ایمان لائے۔ لیکن دونوں کا اللہ نے کمپیریزن کرنے کے بعد فرمایا پہلے ایمان لانے والے، جہاد والے، وہ مقام میں زیادہ ہیں بنسبت ان کی جو بعد میں ایمان لائے، جو بعد میں جنہوں نے جہاد کیا۔ یہ کمپیریزن کرنے کے بعد آگے کیا فرمایا ٹھیک ہے مقام میں فرق ہے، مرتبے میں فرق ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان ساروں سے ہی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سارے جنتی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، اللہ کے رسول کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھیں کہ ہاں مقام میں فرق ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ان کا مقام زیادہ ہے بعد والوں سے، اور پھر ان ایمان لانے والے وہ جو فتح مکہ پر ایمان لائے، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ 10,000 کا لشکر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، وہ 10,000 کا لشکر پہلے ایمان لا چکا تھا نا۔ ان میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے پھر زیادہ مقام ان کا ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی ہے، اور جن کے بارے میں اللہ نے یہ گارنٹی نازل کی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ راضی ہو گیا، یقیناً تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے کہ جو اس درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ ان 10,000
یعنی فاتحین مکہ میں سے 1400 کا مقام اور زیادہ ہے، اور پھر 1400 میں سے جو اصحاب بدر ہیں ان کا مقام اور زیادہ ہے، اور اصحاب بدر میں سے 10 مبشرہ کا مقام اور زیادہ ہے، اور پھر 10 مبشرہ میں سے جو خلفائے راشدین ہیں ان کا مقام اور زیادہ ہے، اور ان میں سے بھی پہلے 2 کا مقام سب سے، اور پہلے 2 میں سے بھی پہلے کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ یہ مقام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ کہ ہر صحابی نبی جو ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو ان لوگوں کی بدبختی اور ان لوگوں کی یعنی کم بختی کا اندازہ لگائیں کہ جو تقریروں میں، تحریروں میں اور اپنے وہ دروس میں وہ اشاروں کنایوں سے نہیں، اب تو کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ابو بکر نعوذ باللہ کافر ہے، ابو بکر لعنتی ہے، ابو بکر جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمر کے بارے میں بکواس، عثمان کے بارے میں بکواس، ان کے بارے میں ان کی زبانیں بکواس کرنے سے باز نہیں آتی۔ لو میرے پیارے بھائیوں، پھر عقیدہ بنایا ہوا ہے جی 5 تن پاک، یعنی صرف 5 تن جو ہیں یہ پاک ہیں، باقیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پاک نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا اس قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی غور سے دیکھیں نا تو وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل قرآن جو ہے وہ تو امام غائب لے کر غار میں چلا گیا ہوا ہے، یہ قرآن تو اصلی ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً تحقیق اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے۔ اچھا، یہ جو ہے نا راضی ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، اب ان پہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، اب ان پہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید کو پڑھ لیں، سورہ التوبہ 72 نمبر آیت ہے، خود دیکھ لینا۔ اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کی طرف سے یہ راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ فوج میں تقسیم کیے جاتے ہیں نا، یہ فلاں نشان ہے، یہ فلاں نشان ہے، یہ تمغہ حیدر ہے، یہ نشان حیدر ہے، یہ کرتے ہیں نا۔ تو سب سے بڑا اللہ کے ہاں جو تمغہ ہے، سب سے بڑا اللہ کے ہاں جو اعزاز ہے وہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اس اللہ تعالیٰ نے جان لیا تھا جو ان کے دلوں میں ہے۔ اچھا، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ تقوی، پرہیزگاری، آخرت کا شوق، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، بس یہ کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا ہم نے اے نبی تیرے سارے صحابہ کا امتحان لیا ہے اور ہم نے ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں پایا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،